السلام علیکم۔ قرآن کیسے ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے؟ ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ کر کمنٹ میں ڈن لکھ دیں۔ انشاءاللہ یہ کلمہ آپ کے آخرت میں بہت کام آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم بات پر بات کریں گے جو ہماری گناہوں بھری زندگی کو بدل سکتی ہے، تو وہ ہے قرآن پاک، جو کہ سر چشمہ ہدایت ہے، جو نور ہی نور ہے۔ ہم آج بات کریں گے کہ قرآن کیسے ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ جس انسان کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے تو اسے دین کی صحیح سمجھ عطا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے دین کو صرف نماز، روزہ، قرآن اور حج تک ہی محدود کر لیا ہے۔ تو قرآن پاک ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ دین نہ صرف نماز، روزہ، قرآن اور حج ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی کے جو روزمرہ کے اعمال ہیں، جو ہمارے کام ہیں اور تمام ہمارے فیصلے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں ہم تب ہی پتہ چلیں گی جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، کیونکہ قیامت کے دن یہی قرآن ہوگا جو ہماری سفارش کرے گا، ہمارے حق میں بھی اور ہمارے خلاف بھی، اور کہے گا اے اللہ، یہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، آج تو اسے بخش دے۔ اور قرآن کی بہت عظیم سورت ہے سورہ بقرہ۔ ویسے تو قرآن کی ساری ہی صورتیں بہت عظیم ہیں، لیکن ہر صورت کی الگ الگ فضیلت ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کو ہی لے لو، اس صورت کی آخری 3 آیتوں کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اور جس انسان نے دنیا میں قرآن کو چھوڑ دیا تو قیامت کے دن قرآن کہے گا اے اللہ، تیرے اس بندے نے دنیا میں مجھے چھوڑ دیا تھا، تو اسے سزا دے۔ یعنی قیامت کے دن قرآن ہماری سفارش بھی کرے گا، مگر ہم تو قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے۔ الا ماشاء اللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو صرف رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کو پڑھتے ہیں اور بڑے ہی فخریہ انداز میں کہتے ہیں ہم نے اتنے قرآن پڑھے، دوسرا کہتا ہے میں نے اتنے قرآن پڑھے۔ تو یہ ایک مقابلے کا سا سما ہو جاتا ہے ہمارے بیچ میں۔ جس نے اس رمضان اتنے قرآن پڑھے اس کو آف کورس ثواب ضرور ملے گا، بلکہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اور جب ہم کوئی بھی نیک کام رمضان میں کرتے ہیں تو وہ ثواب میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جیسا قرآن کو پڑھنا چاہیے، کیا ہم ویسے قرآن کو پڑھتے ہیں؟ کیا یہ قبر میں اور قیامت کے دن ہماری مدد کرے گا؟ جس قرآن کو ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے چاہا کہ اس قرآن کو ہم اپنی زندگی کا حاصل بنا لیں، اپنی کامیابی کی ضمانت بنا لیں، جس قرآن کو اللہ اور اس کے نبی نے چاہا کہ ہم اپنی زندگی میں کھولیں، اس قرآن کو ہم ان کے ختم پر کھولتے ہیں، ان کے ختم پر پڑھتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کس طرح ہم قرآن پاک کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اور کس طرح قرآن ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے، اور کن کن انداز میں ہم اپنے آپ کو بدلتا ہوا محسوس کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے۔ اور اس کے علاوہ ہم اپنی دن بھر کی روٹین میں قرآن پاک کے لیے کیسے وقت نکالیں، کیونکہ ہم اتنے بزی ہیں اپنی زندگی میں کہ قرآن کے لیے ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ قرآن کے لیے وقت کیسے نکالیں۔ سب سے پہلے ایک سوال ہے کہ ہمیں روز قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ تو ذرا سوچئے کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا،
تو یہ سب ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو جس طرح آپ کو زندگی دینے کا ایک مقصد ہے، جس طرح ہر چیز کے وجود میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو اسی طرح قرآن کو بھی ہم تک لانے کا ایک مقصد ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف اس لیے نہیں پڑھنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس بات کو یہاں نہیں روکنا، ہم نے اس میں حکمت بھی ڈھونڈنی ہے۔ اللہ کا قرآن کو ہماری زندگی میں لانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں، اللہ کی عبادت کرنے کے قابل بن سکیں۔ قرآن ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہمیں قرآن کو روزانہ پڑھنا ہی چاہیے، چاہے ایک پارہ پڑھیں یا ایک صفحہ، کیونکہ یہی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہماری نجات قرآن پڑھنے میں ہی ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایک ٹائم فکس کرو گے، جیسے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا ہے، یا عصر کی نماز کے بعد، یا ظہر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا ہے، تو آپ صرف ایک ہفتہ اسی طرح ایک وقت پر قرآن پڑھیں، اور پھر آپ دیکھنا کیسے وہ وقت شروع ہوتے ہی آپ کو قرآن یاد آتا ہے، آپ کے دل میں الارم بجنے لگتے ہیں کہ یہ تو قرآن پڑھنے کا وقت ہے، چلو قرآن پڑھ لوں، پھر بعد میں کچھ کام کروں گا۔ جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہو تو آپ کے دل کے اندر، روح کے اندر ایک سکون سا اتر جاتا ہے۔ روزانہ جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے آپ قرآن پڑھیں، چاہے ایک یا دو آیتیں ہی کیوں نہ ہو، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، میں صرف توحید کا اقرار کر لوں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لوں، اور صرف رمضان کے روزے رکھ لوں، زکوٰۃ ادا کروں، حلال و حرام میں فرق پہچانوں، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اس پر قائم رہا تو یقیناً عبادت کا یہ سلسلہ اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ چاہے آپ کے اعمال کم ہیں لیکن مسلسل ہیں تو اللہ کو بہت پسند ہے، تو کوشش کریں ایک یا دو آیتیں قرآن کی ضرور پڑھیں، اور قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ نے قرآن کی ایک آیت پر بھی عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی سنور جائے گی، زندگی تو کیا آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ تو جی قرآن پڑھنے سے ہی ہمیں سب کچھ حاصل ہوگا۔ نمبر 1، جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کے احکامات کو سمجھتے ہیں، تو قرآن ہمارا نظریہ اور دیکھنے کے انداز کو بدل دیتا ہے۔ نمبر 2، ہم میں ان لوگوں کی غلطیوں کو غلط کہنے کی ہمت آ جاتی ہے جن سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے۔ نمبر 3، جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہم مشکل وقت میں شکوے کے بجائے صبر کرتے ہیں۔ نمبر 4، جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہم اللہ اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں۔ نمبر 5، ہم اچھائی اور برائی میں بغیر کسی جھجک کے فرق کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 6، ہم لوگوں سے اچھائی کی امید چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے اچھی امید مانگتے ہیں۔ نمبر 7، ہم اپنی غلطیوں سے اور گناہوں سے آگاہ ہونے لگتے ہیں۔ نمبر 8، ہم اللہ کی رضا میں اپنا سکون ڈھونڈ لیتے ہیں۔ نمبر 9، ہم عقل اور شعور والے بن جاتے ہیں۔ نمبر 10، ہم اللہ کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، یعنی پہلے جب اذان ہوتی تھی تو ہم پہلے اپنے کام کرتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے، اب ہم سارے کاموں کو چھوڑ کر پہلے اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ نمبر 11،
ہم اپنی زندگی کے فیصلے دنیا کا سوچ کر نہیں بلکہ آخرت کا سوچ کر کرتے ہیں۔ نمبر 12، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو بہت جلد اپنی زندگیوں کو بدلتا ہوا دیکھیں گے اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔